پورے 10 سال مکے ہی میں لوگ جو تھے انہی سے دعوت کرتے رہے۔ 10 سال کے عرصے تک جب دیکھا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، تب کہیں باہر نکلے۔ یہ تبلیغی جماعت والوں کا جو معاملہ ہے نا جی، یہاں سے نکلو وہاں جاؤ، وہاں سے نکلو یہاں آؤ، 3 دن نکلو، 40 دن نکلو، فلاں نکلو فلاں نکلو، یہ کہیں بھی دعوت کے سلسلے میں ہمیں سیرت میں ملتا نہیں ہے۔ کب تک ہم الگ الگ طور پر کوششیں کرتے رہیں گے؟ ہم تو سمجھتے یہ دعوت رکنے کا نام نہیں لے گی، یہ تو بڑھتی جا رہی ہے۔ اب تو عمر بھی متاثر ہو گئے، حمزہ بھی متاثر ہو گئے۔ اب دراصل ہمیں ٹھیٹ قدم اٹھانا چاہیے کہ کسی طرح اس اسلام کی شمع کو بجھا کے رکھ دیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ ہم اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے جم کے کام کریں گے، دیکھتے ہیں کیسے بھتیجے کی کیا ہے، ان کی اپنی دعوت کامیاب ہوتی ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ۔ غصے میں آ کے اتنا جھوٹ بکنے لگے کہ اس سے پہلے ہم نے ایسی کوئی بات کسی نبی کی سنی ہی نہیں تھی کہ تمام معبود ایک ہو گئے۔ یہ تو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، ہمارے تو کتنے معبود ہیں۔ آج بھی یہی چڑ ہے ہمارے اپنے بھائیوں کو بھی، کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو چھوڑ دیے، یہ عجیب گستاخ لوگ ہو کہ تم نے سب کو چھوڑ دیا اور صرف ایک اللہ کو پکارنے لگے۔ دیکھو انسان واسطے سے آتا ہے، واسطے سے آنے والا ہی عزت پاتا ہے۔ ہم بھی کیا ہیں، واسطے سے ہی اللہ کے پاس دعا کریں گے، ڈائریکٹ دعا نہیں کریں گے۔ یہ سب تیری عقل کی کرم فرمائی ہے، ورنہ تو شریعت صاف کہتی ہے کہ کوئی واسطہ نہیں، بلکہ واسطہ لوگے تو پھر تو تم کبھی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگے۔ بنی ہاشم کے لوگ بازار پہنچتے تب تک پورا اناج خرید چکے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن صرف اس غصے میں کہ وہاں نہ پہنچے اناج کے ذخیرے بنا کے رکھ لیتے۔ پیسہ تو تھا ان لوگوں کے پاس، مالدار طبقہ تھا نا جی، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، یہ پورے کیا تھے، مالدار لوگ تھے۔ اور یہ پہلے سے کیا ہے، بنو ہاشم کے پاس مال نہیں تھا، اور دوسرا خریدنے کے لیے جب جاتے تھے تو ملتا کچھ نہیں تھا، تو اسی میں 3 سال رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔
اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ ابھی اعلان بھی ہوا تھا کہ یہ کوئی مستقل درس نہیں ہے، یہ سیرت النبی کا ایک سلسلہ ہے جس کے میں سمجھتا ہوں 2-3 حصے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ عنوان وہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ اس عنوان کے تحت میں نے آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے شاید یہاں آنے کا اتفاق ہوا تو میں نے بات شروع کی، اور الحمدللہ اس کی ریکارڈنگ جب ہوئی تو ہم نے کچھ ٹاپک کے نام پہ تبدیل کر دیا۔ عنوان ہم نے وہ رکھا کہ رحمت للعالمین، اور یہاں گفتگو کیا میں نے شب و روز، لیکن ٹاپک کے لحاظ سے مستقل مضمون ملے سننے والوں کو۔ اس حیثیت سے جتنے مضامین اور جتنے میرے دروس یہاں ہو چکے ہیں آپ یوٹیوب پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، ہمارے MSLI چینل پر اور یہاں کے بھی چینل پر، لیکن نام ہمارے چینل پہ ڈیفرنٹ ملے گا، رحمت للعالمین کا بچپن، اور اسی طرح رحمت للعالمین کی جوانی اور شادی، رحمت للعالمین کے توحید کے لیے قربانیاں، اس طرح کے الگ الگ عنوانات سے وہ تمام حصے آ چکے ہیں جو میں یہاں بیان کر چکا ہوں۔ لیکن ایک ٹاپک ہم نے یہاں اختیار کر لیا تھا، اس حساب سے شب و روز ہی کی ٹاپک سے آج آپ کے سامنے پھر گفتگو کر رہا ہوں۔ شاید جو لوگ تسلسل سے سنتے آ رہے ہیں شاید ان میں بہت کم مجھے چہرے نظر آتے ہیں، تو اس اعتبار سے بہت سوں کو ایسے لگے کہ درمیان میں سے کوئی حصہ بیان کر رہا ہوں، تو اس واسطے معاف کیجئے گا، درمیان سے نہیں، میں تسلسل سے بیان کر رہا ہوں، اور آپ کو اگر درمیانہ لگے تو آپ پچھلے حصے ملاحظہ کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ لیکن آج جہاں سے میں نے آخری ہمارا درس کا حصہ میں نے ختم کیا تھا وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا آغاز کیا تو 3 سال تو وہ رہے جس میں خاموشی کے ساتھ خاص اپنوں کے لیے دعوت تھی، جسے سیرت نگاروں نے خفیہ دعوت کا مرحلہ لکھا ہے۔ آپ لوگ اگر کتابوں کا مطالعہ کرنا جانتے ہو یا کوئی سیرت کی کتاب آپ نے کبھی مطالعہ کیا ہو، یا اللہ کرے کہ اللہ توفیق دے دے کہ اگلے زمانے میں کریں گے، تو آپ کو یہ باب ضرور ملے گا اہم ترین سیرت کی کتابوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خفیہ دعوت کا مرحلہ۔ اور جو خلاصہ عموماً میں بیان کرتا ہوں یہ ہے مشہور ترین کتاب الرحیق المختوم سے، جو کہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا تھا، قریب کے زمانے کی کتاب ہے۔ اور ماشاءاللہ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جب عالمی مقابلہ ہوا تھا سیرت کے مقالے پر کہ یہ کتاب عالمی اعتبار سے انٹرنیشنل طور پر نمبر 1 پہ آئی تھی، ماشاءاللہ اس کے بعد دارالسلام والوں نے اسے مستقلاً چھاپا، اب عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ اردو میں تو رحیق المختوم کے نام سے ہی ہے، لیکن عربی میں کیا ہے، کچھ اور نام ہے اس کا، رحیق المختوم کا ٹھیٹھ معنی کر کے انگلش میں رکھا گیا ہے۔ بہرکیف یہ کتابیں آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی، بک ڈپو میں، مطالعہ کریں، اس واسطے ہی میں بیان کر رہا ہوں تاکہ کچھ مزہ آ جائے، بقیہ آپ مطالعہ کر کے سیکھیں۔
تو جو مواد بھی میں آپ کو دے رہا ہوں وہ اصل میں عمومی طور پر اسی کتاب سے ہے، اور بقیہ کچھ احادیث اور کچھ ایسی چیزیں بھی اس میں آ گئی ہیں جو مختلف سیرت نگاروں نے ذکر کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہمارا معاملہ اتھینٹک اور صحیح تر احادیث کو پیش کرنے کا ہے کہ سیرت کے متعلق وہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں جو سب سے زیادہ مستند ترین ہیں۔ تو میں نے بتایا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت کو اگر ہم تقسیم کریں تو دو بڑے تقسیمات ہیں، مکی اور مدنی زندگی، اور مکی زندگی 13 سال ہے، مدنی زندگی 10 سال ہے۔ ان 13 سالوں کی زندگی میں نے آپ کے سامنے مختصراً گزشتہ کے ادوار میں 6 سالہ نبوت کی زندگی پیش کر چکا ہوں، جہاں پر میں نے آخری حصہ بتایا تھا کہ 6واں سال تھا جس کے اندر مشرکین کی طرف سے جو اہم ترین 2 بڑی شخصیات تھی، حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ، ان دونوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور یہ سب سے بڑی اس وقت کی کامیابی تھی۔ دونوں بہت پاور رکھنے والے لوگ تھے معاشرے میں، اور ان دونوں کے قبول اسلام سے بہت اہم ترین دعوت کا مرحلہ وہ شروع ہوا جو مشرکین مکہ نے ایک دوسرے کو دعوت دی کہ ہم کو بھی اب جڑ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کوئی اذیت دے لیتا تھا، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ، کوئی بلال، کوئی صہیب، کوئی خباب، کوئی ابو فہیکہ، کوئی زنیرہ، اس طرح کیا ہیں الگ الگ غلاموں کے لحاظ سے جو ہو سکتا تھا وہ کرتے رہے تاکہ یہ اسلام سے پھر جائیں۔ لیکن جب 2 اہم ترین شخصیات کا دخول اسلام ہو گیا اور اس کے بعد اس پر ترہ یہ ہوا کہ ماشاء اللہ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول علن اعلان ہم مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے، تو سب سے پہلا موقع تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو لے جا کے علل اعلان حرم کے اندر مشرکین مکہ کے سامنے نماز ادا کی۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کو کہ وہ روک سکے، کیونکہ ایک ٹکڑی کی حفاظت کرنے والے حضرت حمزہ تھے اور ایک ٹکڑی کی حفاظت کرنے والے حضرت عمر ابن الخطاب تھے۔ اب یہاں سے بات شروع یہ ہوئی کہ اب انہوں نے سوچا کہ نہیں، فائنل ہمیں بھی کچھ ڈیسیژن اٹھانا چاہیے۔ کب تک ہم الگ الگ طور پر کوششیں کرتے رہیں گے؟ ہم تو سمجھتے یہ دعوت رکنے کا نام نہیں لے گی، یہ تو بڑھتی جا رہی ہے۔ اب تو عمر بھی متاثر ہو گئے، حمزہ بھی متاثر ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLA چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLA چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب دراصل ہمیں ٹھیٹ قدم اٹھانا چاہیے کہ کسی طرح اس اسلام کی شمع کو بجھا کے رکھ دیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان بدبختوں نے چاہا کہ اپنے منہوں کی پھونکوں سے اس کو بجھا دیں۔ اللہ کہتا ہے وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ انکار کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی نور کو تم بجھا نہیں سکتے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، اللہ چاہتا ہے کہ اس نور کو اتمام کر کے چھوڑے، پورا کر کے چھوڑے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس نور کو بجھا دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ فانوس کو سب سے اہم ترین خطرہ تو ہوا سے ہوتا ہے، شمع کو تو ہوا بجھاتی ہے، لیکن اللہ حکم دے دے ہوا کو کہ شمع کو تو خود اس کی حفاظت کرے شمع کی، تو پھر اس شمع کو بجھانے والا کون ہے؟ تو رب نے کہا کہ یہ لوگ اس اسلام کی روشنی کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں،
اور یاد رکھو ان کی بڑی بڑی سازشوں کے مقابلے میں رب نے فرمایا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کتنی بڑی سازش اسلام کے مقابلے میں کیوں نہ ہو میرے دوستو، یاد رکھو اللہ کہتا ہے پھونک کے برابر سے زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ ان کے میزائل، ان کی سازشیں، ان کی بمباری، ان کی دہشت گردی، ان کی گاؤں کشی کے نام پر مارنا مسلمانوں کو یہ سب اللہ کہتا ہے کہ ان کو پھونک کی بھی کیا ہے، اللہ نے حیثیت نہیں دی۔ اسلام اتنا اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، ان لوگوں کے پھونکوں سے کبھی یہ شمع بجھے گی؟ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تبارک و تعالی انکار کرتا ہے کہ یہ نور کو اللہ تمام کر کے رہے گا، خیمہ خیمہ، گلی گلی، پرسن پرسن، ایک ایک فردن فردن یہ اسلام داخل ہوگا، پورا دنیا کے اندر صرف اسلام ہی رہے گا، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ خیمے خیمے کے اندر اسلام داخل نہ ہو جائے۔ یہ اپنے جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ ہم ہیں تو دنیا باقی ہے، دنیا میں مسلمان مٹے تو پھر دنیا نہیں رہے گی۔ اللہ تو دنیا اس وقت تک رکھے گا جب تک کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہو، اگر وہ بھی چلا جائے گا تو پھر تو دنیا کیا ہے، ختم کر دی جائے گی۔ ہماری بقا سے دنیا کی بقا ہے، ان بدبخت دشمنوں کو پتہ نہیں جو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، تمہاری خود کی بقا ہماری بقا کے اندر ہے، ہم ہیں تو تم ہیں، اگر ہم نہ ہوں گے تو تم بھی نہیں، یہ دنیا بھی نہیں ہوگی۔ لیکن سمجھنے والے بات سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتمام کرنا چاہتا تھا، اسی تکمیل کرنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس کو نیست و نابود کر دیں، اللہ کہتا ہے نہیں، وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ انکار کرتا ہے۔ تو ہوا کیا، یہ لوگ جتنا سخت کرتے گئے اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی راہیں کھولتا چلا گیا۔ اب 6 کے بعد ان لوگوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم دراصل کسی نہ کسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ابو طالب کے پاس سے چھین لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ابو طالب، آپ کے بھتیجے کو آپ خود نہیں روک سکتے۔ یہ آخری سیشن تھا ابو طالب کے پاس آ کے ان لوگوں نے اس بات کو رکھا۔ پہلے میں بتا دیا ہوں، پہلے بھی ایک مرتبہ آئے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں، پھر کہیں کہ میں اس دعوت کو چھوڑ دوں تو میں چھوڑ نہیں سکتا، خواہ آپ ساتھ دیں میرا نہ ساتھ دیں، لیکن میں آگے بڑھتا رہوں گا۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، میرے لاش پر سے گزر کے ہی یہ لوگ تم تک پہنچ سکتے ہیں، میں بھی آخری دم تک حفاظت کروں گا تمہاری، تم کام کرتے رہو۔ یہ تو پہلا مرحلہ 5 نبوت یا 4 نبوت میں ہو چکا تھا۔ یہ دوسرا آخری مرحلہ تھا جہاں پر یہ لوگ سب جمع ہو کے آئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، تم اپنے بھتیجے کی حفاظت سے ہاتھ نہیں ہٹا سکتے، تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے بھی نہیں کر سکتے اور ہمیں روکنے بھی نہیں دیتے، تو پھر تو ایک کام کرو، تمہارے بھتیجے سے زیادہ خوبصورت ترین نوجوان جو عرب کا سب سے بہترین نوجوان ہے، ہم اس کو آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ تم اپنی خدمت کے لیے رکھ لو، اور بھتیجے کو میرے حوالے کر دو، ہم جو چاہیں محمد کے ساتھ سلوک کریں صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو طالب نے سنا تو کہا کہ کیا عجیب فیصلہ ہے، میں کسی کے بچے کو پالوں اور اس کے عوض میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں کہ تم اسے ذبح کر دو۔ یہ تو واقعتاً سٹیا دینے والی، سٹیا، تمہارے دماغ سٹیا گئے ہیں، تمہارا دماغ پھر گیا ہے، یہ عجیب بات کرتے ہو، تم کسی اور کے بچے کو دو گے، میں اسے بھتیجا بنا کے پالوں پوسوں اور میرا پیارا بھتیجا میں حوالے تمہارے کر دوں اور تم اسے لے جا کے ذبح کر دو، قتل کر دو، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ابو جہل، ابو لہب جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے کہا ابو طالب ہم نے تو بڑے حق کی بات کی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ماننے والے ہی نہیں ہے۔ یہی ذکر سورہ صاد کے اندر جو آیات ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی۔
وہی بات چیت کی طرف اشارہ ہے. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. یہ کافر لوگ کہے کہ یہ تو جھوٹا اور ساحر ہے، جادوگر ہے، ساحر کذاب. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہمارے تمام الہوں کو ملا کر ایک کر دیا ہے اس نے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب ترین بات ہے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم. ابو جہل نے کہا کہ چلو نکلو یہاں سے اپنے بتوں کی حفاظت کے لیے، مدد کے لیے. ہم سب مل کے کیا کریں گے؟ برابر مدد کریں گے اپنے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم، اپنے آلہہ کو، اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے جم جاؤ. ان ھذا لشیء یراد، یہ کہہ کے وہاں سے نکل گئے یہ سب لوگ. ہم اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے جم کے کام کریں گے، دیکھتے ہیں کیسے بھتیجے کی کیا ہے، ان کی اپنی دعوت کامیاب ہوتی ہے. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، غصے میں آ کے اتنا جھوٹ بکنے لگے کہ اس سے پہلے ہم نے ایسی کوئی بات کسی نبی کی سنی ہی نہیں تھی کہ تمام معبود ایک ہو گئے. یہ تو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، ہمارے تو کتنے معبود ہیں. آج بھی یہی چڑ ہے ہمارے اپنے بھائیوں کو بھی. کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو چھوڑ دیے، یہ عجیب گستاخ لوگ ہو کہ تم نے سب کو چھوڑ دیا اور صرف ایک اللہ کو پکارنے لگے. ایک بدبخت ابھی کوئی ویڈیو بھیجے تھے، پاگل قسم کی دلیل دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے، کیا بات کریں گے، لمبے لمبے داڑیاں، جبے قبے، شرک میں کس حد تک ملوث. بولتا ہے کہ دیکھو ایک اللہ سے کیسے مانگو گے جبکہ تم آئے واسطے سے، بغیر واسطے سے نہیں آئے. لوگ بولتی نعرے تکبیر، اللہ اکبر، کیا کیا ماشاء اللہ، کیا بات ہے. اور اس کے بعد پوچھتا ہے دیکھو جی، اب دیکھو ذرا ان لوگوں کی مت ماری. مشرک کو اللہ عقل مار دیتا ہے. اولئک ہم شر البریہ، کائنات میں سب سے بدترین، گٹر کے نالیوں میں چلنے والے کیڑے سے بھی بدتر کوئی ہے تو وہ مشرک ہے. کیسی عقل ماری گئی دیکھو. کہتا ہے کہ تم اگر ماں باپ کے واسطے سے پیدا ہو کے آؤ گے اور ایک بلا واسطے سے پیدا ہو کے آئے گا، یعنی حرامی بن کے، مصلی پہ کسے کھڑا کرو گے؟ کسے کھڑا کرو گے بھائی؟ حلالی کو، حرامی کو؟ ہاں کیا دلیل دیا دیکھو جا. ہاں دیکھیں کیا، واسطے سے آئے تو ہی مصلی پہ کھڑا ہوا، تو واسطے کے بغیر جاؤ گے تو پھر تمہارے لیے کوئی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ واسطے سے آؤ، ہمارے ولیوں کا واسطہ پکڑو تو پھر جائے. ارے بدبخت ترین انسان یہاں سے ملا کہ تب تو یہ واسطہ تو خود انبیاء کو بھی تو تھا نا، جن کو تم پکارنے کا دعویٰ کرتے ہو بدبخت، وہ خود بلا واسطے سے کیا اتر گئے؟ وہ خود بھی تو واسطے سے ہی تو آئے. پھر تو تم جس کی عظمت بیان کرنے کے لیے واسطہ کہہ رہے ہو، عبد القادر جیلانی ہو، ان کے بھی ماں باپ تھے، اور اسی طرح علی حجویری ہو، ان کے بھی ماں باپ تھے، حسنین کریمین ہو، ان کے بھی ماں باپ تھے. ارے بدبخت ترین انسان جاہل، اللہ کے رسول کے بھی ماں باپ تھے، اللہ کے رسول آسمان سے اتر گئے. تو یہ واسطہ پھر یہاں بھی ہے، یہ کہاں سے دلیل بن گئی؟ واسطہ تو یہاں پر بھی ہے. اگر تم ایسے چڑھانا چاہتے ہو فضائل میں، پھر تو حضرت عیسیٰ بڑھ گئے جناب محمد الرسول اللہ سے، کیونکہ وہ بلا واسطے کے آئے تھے نا جی، ان کو باپ نہیں تھا. کلمتہ القاہا الی مریم وروح من، اللہ کہتا ہے ہم ایک کلمہ کہے بس، ہم اپنی روح کو پھونکا مریم پر، اور مریم حاملہ ہو گئی اور بچہ پیدا ہو گیا. تو تیرے بدبخت تیرے الفاظ اور تیری جہالت کی وجہ سے امام الانبیاء، سید المرسلین و آخرین، سید العرب والعجم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت نہیں بلکہ اس سے بڑی فضیلت حضرت عیسیٰ کی حاصل ہو گئی.
تو شریعت کو اپنی عقل سے نہ سمجھ، شریعت کو شریعت کے مطابق سمجھنا ہے۔ رب نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تو واسطہ نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، پکارو تو مجھے ڈائریکٹ پکارو۔ اب تو مثالیں نہ گھڑ، لاکھ مثالیں دے اتنی ہی جہالت میں گرے گا۔ کیوں؟ رب نے فرمایا کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، رب کو مثال نہ دو، میرے لیے مثالیں نہ گھڑو۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے کائنات کے اندر، وہ بے مثال ہے، مثالوں سے پاک ہے۔ جب رب نے فرمایا کہ یہی عقیدہ ہونا چاہیے، اور تو ادھر ادھر کے معبودوں کو لے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ کے عہدے پر اور الہ کے طور پر کیا ہے لوگوں کو سکھا کر گمراہ کرتا ہے کہ دیکھو انسان واسطے سے آتا ہے، واسطے سے آنے والا ہی عزت پاتا ہے۔ ہم بھی کیا ہیں، واسطے سے ہی اللہ کے پاس دعا کریں گے، ڈائریکٹ دعا نہیں کریں گے۔ یہ سب تیری عقل کی کرم فرمائی ہے، ورنہ تو شریعت صاف کہتی ہے کہ کوئی واسطہ نہیں، بلکہ واسطہ لوگے تو پھر تو تم کبھی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یہی تو بات تھی وہاں پر بھی مشرکین مکہ کی، اتنا واضح مضمون توحید کا سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ رسول تو ایسا ہے کہ تمام معبودوں کو ملا کے ایک کر دیا ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اپنے معبودوں کی سپورٹ کے لیے جان کی بازی لگائیں گے۔ ہاں، جیسا کہ قوم ابراہیم نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم به ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين۔ اللہ تبارک و تعالی وہ پورا واقعہ جو حضرت ابراہیم کی قوم نے بات چیت کی تھی رکھا ہے۔ جب انہوں نے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جب یہ لوگ باہر گئے ہوئے تھے، ان لوگوں کو آنے کے بعد حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ہمارے معبودوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان کے زبان سے ہم نے کہتے سنا جس کا نام ابراہیم ہے۔ تو قوم نے کہا کہ فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، لاؤ اس کو ہم پوچھیں گے تاکہ کیا ہے بات واضح تر ہو جائے۔ اور حضرت ابراہیم آ گئے تو قوم نے پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تم نے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں کیا، قال بل فعل کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون۔ انہوں نے کیا کیا تھا، جتنے چھوٹے چھوٹے معبود تھے سب کو تو ٹکڑے کر دیا، جو بڑا تھا نا جس سے ٹکڑے کیا کھلاڑی وہ بڑے کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ ہاں، بڑا پیٹ سوند ہم بھی دیکھتے ہیں نا جی، عجیب و غریب ان لوگوں کے معبود، تو اسی کے گلے میں ڈال۔ انہوں نے کہا کہ قال بل فعل، مجھ سے کیا پوچھتے ہو جی، انہیں دیکھو کبیرهم هذا، بڑا بیٹھا ہوا ہے دیکھو، فاسألوهم اس سے پوچھو، ان كانوا ينطقون اگر یہ بات کرتا ہے۔ ہاں، انہوں نے زبردست ایک کیا کرنا چاہا، ان کو ذہنی طور پر بہترین مثال دے کے سمجھانا چاہا۔ ارے بدبختو، جس کو پکارتے ہو وہ بات بھی نہیں کر سکتا، تم جا کے رات بھر بیٹھ جاؤ۔ ہاں، کیا کیا بابا کی درگاہ ہیں، مجھے تو یہاں نہیں معلوم، مجھے وہاں کی معلوم ہے، موسیٰ شاہ قدری کی درگاہ، کولم کی درگاہ، فلاں یہاں کیا کیا نام سے، کتے کی درگاہ، طوطے کی درگاہ، ہاں لنگے بابا کی درگاہ، فلاں جا کے بیٹھ جاؤ۔ مول صاحب مجھے رستہ معلوم نہیں، حضرت بتاؤ میں چار مینار کیسا جاؤں؟ پوری رات بیٹھے رہو، دیکھو آتے جواب نہیں آتا۔
قیامت تک، اللہ کی قسم قیامت تک نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے حضرت ابراہیم نے کہا کہ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، پوچھو اس سے اگر یہ بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کہاں بات کرتا ہے، اس سے کیسے پوچھیں گے ہم؟ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، خود ان کے اندر بات اٹھی اور وہ اپنے نفسوں سے کہنے لگے واقعی ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجا کی۔ لیکن غرور، تکبر آڑے آ جاتا ہے، اندر بات مان لینے کی ہوتی ہے، ان بدبختوں کو معلوم ہوتا ہے جھوٹ بک رہے ہیں، لیکن تکبر آڑے آ جاتا ہے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر اپنے سروں کے بل پلٹے، کہا کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ بات نہیں کرتے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب معلوم ہے، اف لکم ولما تعبدون من دون، تف ہے تم لوگوں پر، تم جانتے ہو تمہارے معبود کتنے بے بس ہیں، پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے؟ تو اب جب دلیل نہیں آتی سامنے تو انسان مرنے مارنے پہ تل جاتا ہے۔ ہاں آج بھی آپ سمجھائیے، یہ لوگ سمجھنے والے ہوتے تو سمجھ جاتے، لیکن جو لوگ ماننے کی نہیں ہے، ضد میں آ جاتے، وہ لوگ بولتے اے تجھے مار دوں گا، ارے تجھے کیا کروں گا، دیکھ تجھے کہتے، ارے بھائی ہم تو قرآن حدیث سنائے نا، آپ بھی تو سنائیے نا دلیل کے ساتھ اگر بات صحیح ہے، یہ مرنے مارنے کی بات کیا ہے؟ تو وہ لوگ بھی مرنے مارنے پہ تل گئے۔ حرقوا وانصروا آلہتکم، جلا ڈالو اس کو، آگ میں پھینک دو اور اپنے الہوں کے، اپنے معبودوں کی سپورٹ کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہو۔ تو وہ لوگ کیا کیے، الاؤ، انگار، دہکتا ہوا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیے اور اس میں اٹھا کے ابراہیم کو پھینکا۔ تو اللہ کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی، ایسا بھی ٹھنڈ نہ ہونا کہ خود ابراہیم کو ٹھنڈی سے تکلیف پہنچے، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، کہ جو کچھ انہوں نے مکر کیا ابراہیم کے ساتھ ہم نے اسے الٹا کر دیا۔ یہی بات بالکل یہاں ابو جہل، ابو لہب کہہ رہے تھے، جعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، اپنے آلیہ، اپنے معبودوں کے لیے ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اب صبر کر کے ہم کھڑے ہو جائیں گے خلاف میں۔ اب یہ کہہ کے جب نکلے تو یہ لوگ سازشوں کے انبار، ہر قسم کی تکلیفات، نت نئے معاملات کرنا شروع کیے۔ اب اس میں انوکھی تدبیر یہ ہوئی جو انسان اس وقت کے لحاظ سے سوچ بھی نہیں سکتا، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ تمام قبائل کو اکٹھا کرو، بولو کہ دیکھو ہم ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں گے، شادی بیاہ نہ کریں گے، تجارت نہ کریں گے، بات چیت نہ کریں گے، راشن کوئی معاملہ نہیں رکھیں گے، تن کا دانہ بھی ان کے پاس نہیں پہنچے گا، ہم مکمل بائیکاٹ کر دیں گے۔ جو بھی اصل میں ہمارے آلیہ کی سپورٹ میں آنا چاہتا ہے وہ اعلان کر دے کہ ہم بنو ہاشم سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ اب بنو ہاشم کے لیے سب سے بڑی مشکلات شروع ہو گئی۔ حضرت ابو طالب نے جب سنا کہ یہ لوگ اکٹھے ہو گئے مخالفت میں، تو ابو طالب نے اپنے پورے خاندان بنو ہاشم کو بلایا، کہا کہ دیکھو ہمارے خلاف پورا قریش کی جتنے قبائل ہیں سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور ہم بھی اکٹھے ہونا ہے، تو ہم تمام بھی اکٹھے ہو کے ہم کیا کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہمیں جینے کا کیا ہے موقع مل جائے۔ تو اس وقت تمام بنو ہاشم، خواہ وہ مشرک ہو خواہ وہ مسلمان ہو، خاندان کی عصبیت کے اعتبار سے خاندانی نظام، وہاں قبائلی نظام تھا، تو وہ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے سوائے بدبخت ابو لہب کے۔ وہ خاندان بنی ہاشم کا ہے، ہونے کے باوجود اس نے کہا کہ میں تمہاری سپورٹ نہیں کروں گا، میں ان کی سپورٹ کروں گا، تو وہ نکل گیا۔ اب ابو طالب کا پورا خاندان بنو ہاشم کا جتنے بھی تھے، کیونکہ بنو ہاشم کہاں سے شروع ہوئے،
اوپر آپ پڑھ جائیے، نسب میں آپ کو سنا چکا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ ہاشم کے نیچے جو نام آئے ہیں عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، تو ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 3 پشتوں کا جو واسطہ تھا، اس حیثیت سے جتنے قبائل، جتنے لوگ تھے وہ بنو ہاشم کہلائے۔ اب اپوزٹ میں کتنے قبیلے تھے؟ اب اوپر جائیے، قریش کا نام اصل میں فہر تھا۔ اب آپ پڑھ جائیے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ ہاشم کے اوپر کیا تھے؟ عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔ فہر کا نام اصل قریش تھا۔ قریش کس کو بولتے؟ فہر کے نیچے جتنے قبیلے آئے ہیں وہ پورے قریش ہیں۔ ہاشم کون ہے؟ ہاشم، ہاشم کے نیچے جتنے لوگ آئے ہیں وہ پورے ہاشم ہیں۔ اسی لیے زکوٰۃ بھی جو اصل میں حرام ہے نا جی ہمارے اعتبار سے، وہ ہاشمی خاندان کے لیے ہے، تو ہاشم کے اندر جتنے لوگ آئیں گے وہ سب کے سب ان کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، وہ پورے سید ہی ہیں، جس میں خاندان عباس بھی آ جاتا ہے۔ ہم کو اصل میں کیا ہے، نہ اپنا نام معلوم، نہ اپنے باوا کا نام، مجھے تو باوا کا نام یہ ٹھہرو بولتا ہوں، باوا کا نام بھی اسے یاد نہیں اس میں۔ ہاں، دادا کا پردادا کا کیا یاد رکھے گا؟ وہ ہمارے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے نا جی۔ ان کے پاس یہ سب سے اہم ترین ان کا نسب ہی ہوتا تھا۔ تو فہر کے بعد سے جتنے بھی تھے وہ لوگ اکٹھے ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں۔ یہ خاندان جو اوپر والا رہ گیا تھا ہاشم کا، وہ لوگ اکٹھے ہو گئے کہ ہم دراصل رسول کی سپورٹ کریں گے۔ لیکن ادھر سپورٹ کا معاملہ کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ 2 خاندان مل گئے تھے بس، ایک عبداللہ کا خاندان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک اوپر گئے تو ابو طالب عبد المطلب کا خاندان، بس یہ لوگ محصور ہو گئے۔ گویا کہ جب بڑی پارٹی ہو تو ان میں سے 4-5 لوگ نکلیں تو یاد رکھو ان کے لیے کون سی جگہ کی الگ ضرورت ہے۔ تو گویا کہ جہاں یہ رہ رہے تھے وہی گویا کہ محصور ہو گئے۔ بائیکاٹ کیا ہوا؟ بائیکاٹ کوئی باہر نہیں ہوا، جہاں گھر تھے ابو طالب کے، جسے شعب ابی طالب کہتے ہیں، جہاں ان کے وادی تھی، اطراف میں ان کے جو گھر تھے، جو رشتہ دار تھے، وہ پورا ایک حصہ بائیکاٹ کا شکار ہو گیا۔ باہر جو مکے کے پورا مکہ پھیلا ہوا قریش کا جو علاقہ تھا، وہ لوگ پورے ان کے دشمن ہو گئے۔ اب مال آتا، تجارت کے لیے لوگ آتے، سیلز کے لیے لوگ آتے، کوئی چیز خریدنا پڑتا تو یہاں سے لوگ مکہ جانا تھا یا بازار جانا تھا یا ضرورت کا سامان لینے جانا تھا۔ اب جائیں گے کیسے جی؟ کیونکہ کوئی ان سے ملنے والا نہیں تھا اس گھاٹی کے باہر۔ قافلے والے آتے بیچنے کے لیے، معلوم ہوتا قریش کے لوگ بھاگتے دوڑتے، بولتے کہ بنو ہاشم آئے گا تو 1 پائی بھی نہیں دینا، تمہارا پیسہ بولو تم۔ وہ لوگ بولتے کہ دیکھو جی یہ کپڑا ہم لائے ہیں، بڑا اچھا بہترین کپڑا ہے، ہم دراصل آپ کو کیا ہے 1 درہم میں دیتے ہیں۔ وہ بولتے کہ 1 نہیں، ہم 2 درہم دے کے خریدتے، لیکن بنو ہاشم کو نہیں دے رہے۔ اب تاجر یہ دیکھتا کہ نفع کس میں ہے، اسے کیا پڑا اور اسے کیا ضرورت پڑی ہے، وہ بزنس کے لیے آیا ہے، تو جب ڈبل ریٹ مل رہا ہے تو وہ کیوں دے؟ تو تمام چیزیں پہلے یہ خرید لیتے، اور بنو ہاشم کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی تو جب پہنچتے تو خریدنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں رہتی۔ اس سے پہلے قریشی خرید چکے ہوتے پورا، خواہ وہ کپڑا ہو، خواہ وہ کھانے کا سامان ہو، خواہ وہ کیا ہے جو دانے، حتیٰ کہ کیا ہے جو کچھ اناج ہے وہ بھی نہیں ملتا۔ جب تک بنی ہاشم کے لوگ بازار پہنچتے تب تک پورا اناج خرید چکے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن صرف اس غصے میں کہ وہاں نہ پہنچے اناج کے ذخیرے بنا کے رکھ لیتے۔ پیسہ تو تھا ان لوگوں کے پاس، مالدار طبقہ تھا نا جی، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، یہ پورے کیا تھے؟ مالدار لوگ تھے۔ اور یہ پہلے سے کیا ہے، بنو ہاشم کے پاس مال نہیں تھا، اور دوسرا خریدنے کے لیے جب جاتے تھے تو ملتا کچھ نہیں تھا۔ تو اسی میں 3 سال رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے
کہ اب تک بحمدللہ MSLI چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLI چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ 7 نبوت کو یہ اعلان ہوا، 8، 9، 10، یہ تینوں سال گویا کہ محصور رہے، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے، کوئی چیز اندر جانے نہیں دیتا تھا۔ خاص طور پر ابو جہل، ابو لہب گویا کہ پہرا بن کے کھڑے ہو گئے تھے۔ کوئی بندہ کبھی رحم آ جاتا، کیونکہ رشتہ داریاں تو تھی، یہ کزن سی تھے ایک دوسرے کی، کسی کے دل میں رحم آتا تو چھپ چھپا کے کچھ گندم وغیرہ لے کے نکلتا، تو درمیان میں ابو جہل کھڑا ہو جاتا۔ وہ کہتا ہے کہاں جا رہے؟ کہتا ہے کہ دیکھو ہمارا رشتہ دار ہے، کم از کم اس کو دینے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں دینا ہے۔ ایسے کئی بار اندر اناج لینا کی کوشش کی گئی، لیکن اناج نہیں پہنچا۔ اب جو کچھ مل جاتا تھا چھپے چھپے یا کچھ باقی رہ جاتا تھا، جب جا کے تلاش کرتے تھے بازار میں، اس سے کام چلانا پڑتا تھا۔ حتیٰ کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی تو پوری وادی میں بھوک کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے جو بنو ہاشم کے تھے اتنا چیخ کے روتے تھے، پورا مکہ گونجتا تھا، لیکن انہیں کوئی رحم کرنے والا نہیں ملتا تھا۔ یہ تو بچوں کی حالت ہے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ بھوک کی وجہ سے باہر نکلتے، لیکن حضرت بلال کہتے ہیں کہ کھانے کی کوئی چیز نہ ملتی ہمیں۔ فاقے دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ یاد رکھیے ہمارا 14-15 گھنٹے کا جو روزہ آتا ہے، کبھی کبھی دن بڑا ہوتا ہے، تو اس وقت ہماری حالت عین افطار کے وقت کیا ہوتی ہے ہر کوئی جانتا ہے۔ ویسے ایک 5 دن لگاتار نہ کھائے تو کیا ہوگا؟ یہ تکلیف ہم نے کبھی دیکھا ہے؟ ہم تو جو 14-15 گھنٹے جو رہتے ہیں اسی کے لیے 4 گھنٹے تیاری کرتے ہیں کھانے بیٹھنے کے واسطے، افطار کرنا، افطار کرنا، افطار کرنا، افطار کرنا، یہاں کے بڑے لاؤ، وہاں کا یہ لاؤ، وہاں کا وہ لاؤ، وہاں کا وہ لاؤ، پھر دیکھتے دیکھتے 1 آدھا گھنٹہ گزارتے ہیں، اب کھاؤں گا، اب کھاؤں گا، اب کھاؤں گا، اب کھاؤں گا۔ 13-14 گھنٹے کا روزہ جو ہے، پھر اس کے بعد 4 مرتبہ کھاتا ہوں۔ رمضان میں روزے کے نام پہ عام دنوں میں 3 مرتبہ کھاتا، لیکن روزے میں 4 مرتبہ کھاتا۔ افطار میں کھاتا، تراویح میں کھاتا، پھر رات میں گھوم گھوم کو کھاتا، پھر 2 بجے اٹھ کو کھاتا، پھر آخری ٹائم دیکھ دیکھ کو کھاتا، ختم ہوتا ہے ختم ہوتا ہے ختم ہوتا ہے ختم ہوتا ہے، نلے تک کھاتا۔ 13 گھنٹے 15 گھنٹے بھوک پیاس کی شدت ہم کیا جانے میرے بھائی۔ جناب محمد الرسول اللہ اس توحید کے لیے یہ اذیتیں اٹھائے ہیں، یہ تکلیفات اٹھائے ہیں۔ دن دن گزر جاتے، ایک کھجور نہ ملتی۔ کبھی کبھی کھجور ملتا تو بھی کیا ہے، 7-8 لوگوں کے لیے ایک کھجور ملتا، جس میں سے تھوڑا تھوڑا کاٹ کے، تھوڑا تھوڑا کاٹ کے، کسی کو بینج ملتی، وہ چوس کے کیا ہے ایک دن گزار لیتا۔ ایسے حالات گزرے 3 سال کا عرصہ۔ 3 سال کے عرصے کے بعد گویا کہ یوں سمجھو کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، بذریعہ وحی معلوم کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے خلاف جو اگریمنٹ لکھی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے دیمک بھیج دی، اور دیمک نے سارا کچھ کھا لیا، سوائے اللہ کا نام کہاں ہے، وہ ایک باقی ہے۔ کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا تھا لکھ کے کہ بنو ہاشم سے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، مکمل طور پر ہم کیا ہیں ان سے الگ ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے کوئی چیز کھانا پینا نکاح معاملات سلام کلام کچھ نہیں کریں گے، اور اس کو لکھ کے کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا۔ اور اس زمانے میں کعبۃ اللہ میں لٹکانے کا مطلب یہ ہوتا کہ قانون بن گیا۔ قانون کا سب سے اہم ترین حصہ، اہم ترین نمونہ
یا یوں سمجھو کہ اس کی سب سے اہم ترین طاقت کعبۃ اللہ میں لٹکانے سے تھی، وہ لٹکا دیے۔ جو صحیفہ لٹکائے تھے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ الہی کہا، بذریعہ وحی کہا کہ وہ پورا دیمک کھا چکی ہے، تم نے میرے خلاف جو کچھ لکھا ہے۔ باقی کیا بچا ہے؟ اللہ کا نام باقی ہے جہاں کہیں بھی۔ تو اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دیے ابو طالب نے آ کے دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پر وہ لوگ کھول کے دیکھے تو واقعتاً صحیفہ غائب تھا۔ اب اس کے بعد وہ خود بخود نیچے گر گیا، وہ خود بخود صحیفہ اگریمنٹ ٹوٹ گیا، تو وہ بائیکاٹ بھی اٹھ گیا۔ اب یہاں پر باہر نکلے تو چند دنوں کے اندر اندر فاصلے میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ دونوں کی وفات ہو گئی، کیونکہ مسلسل 3 سال کا فاقہ تھا نا جی، صحیح غذا نہیں تھی، تیمارداری میڈیسن نہیں تھا، دوائیاں نہیں تھی، بیماری کے لیے کچھ وہاں سہولت نہیں تھی، تو اس حیثیت سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی وفات پائی اور حضرت ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ یہ دونوں بہت سہارا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب معلوم ہوا کہ یہ دونوں وفات پا گئے ہیں، اب سپورٹ کے لیے کوئی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اب ان لوگ اور جری ہو گئے، بہت جری ہو گئے۔ اب یہ لوگ قتل کی سازشیں بھی کرنے لگے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے، اور جو مسلمان اس وقت مکے میں موجود تھے ان مسلمانوں کے لیے بھی اذیتیں بڑھتی چلی گئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ اذیتیں اور تکلیفیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو سوچا کہ کیوں نہ مکے کے باہر نکل کے دعوت کرے۔ 10 سال، ایک نبوت سے لے کر 10 نبوت تک اللہ کے رسول نے دعوت باہر نہیں دی۔ پورے 10 سال مکے ہی میں لوگ جو تھے انہی سے دعوت کرتے رہے۔ 10 سال کے عرصے تک جب دیکھا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں تب کہیں باہر نکلے۔ یہ تبلیغی جماعت والوں کا جو معاملہ ہے نا جی، یہاں سے نکلو وہاں جاؤ، وہاں سے نکلو یہاں آؤ، 3 دن نکلو، 40 دن نکلو، فلاں نکلو فلاں نکلو، یہ کہیں بھی دعوت کے سلسلے میں ہمیں سیرت میں ملتا نہیں ہے۔ 10 سال تو اپنے ہی جگہ محنت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ 3 دن کا عرصہ ہے، نہ 1 دن کا عرصہ ہے، نہ 40 دن کا عرصہ ہے، نہ چھلا ہے، نہ برسی ہے، نہ 1 سال ہے۔ حتیٰ کہ جنہوں نے بانی تبلیغ جماعت جو مولانا الیاس ہیں، خود ان کے ملفوظات آپ جا کے کتابوں میں پڑھ لیجئے، ان کی کہی ہوئی باتیں آج بھی ملتی ہیں، ان کے کتاب باقاعدہ مولانا الیاس کے ملفوظات کے نام سے آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ وہ خود اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہا کرتے تھے کہ 1 دن 2 دن کہنا چھوڑ دو، میں وہ ایک پریکٹس کے لیے تمہیں دیا تھا، اب تو میوات کیا ہے بلکہ میوات کے علاوہ کا تمام علاقہ ہی تبلیغی جماعت سے بالکل آباد ہو گیا، اب یہ 1 دن 2 دن کا نکلنا تم لوگ بولنا چھوڑ دو۔ انہوں نے ہی کہا ہے، آپ کو شک ہے تو پڑھ لیجئے ملفوظات مولانا الیاس۔ ہاں، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کے بانی کی بات بھی نہیں مانی، برابر کرتے رہے، ابھی بھی کرتے رہتے ہیں۔ گھر چھوڑ کے نکل کے آ جاؤ، بیوی بچے کیسے بھی جاؤ، ہم کو کوئی مسئلہ، ہم مسجد میں رہیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، ہضم کرنے کے لیے گشت کے نام پہ پھرتے رہیں گے، ماشاء اللہ سے پھر ہضم کریں گے، پھر آگے کھائیں گے۔ بہترین سسٹم، جم بھی ہو جاتا، کھانا پانی بھی ہو جاتا، پرفیکٹ بھی رہتے، اور بیوی بچوں کی جھنجھٹ سے پاک۔ انہیں کیا تبھی کریں گے، ہم نے مسئلہ نہیں، 40 دن کے وجہ سے فری بالکل چل جاتے، اور اس میں کچھ بھی ہو، دھوکہ دہی بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت سے لوگ گورنمنٹ سرونٹ رہتے، لوگوں کو بڑا غصہ تھا، آپ تبلیغی جماعت کو کیوں بولتے، کیا کریں گے جی، نہ بولیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ ہاں، عموماً گورنمنٹ سرونٹ لوگ ہوتے ہمارے ہاں تو، اور ان کی تو چھٹی لانگ لانگ ہوتی ہی رہتی، چھٹیوں میں لکھ دیتے مریض ہیں فلاں ہیں، نہ مریض ہوتے نہ کچھ، میڈیکل لیو ڈالتے، جماعت کو چل جاتے۔ یہ کون سی جماعت کو جانا ہے بھائی، ادھر جھوٹ بولو ادھر جماعت کو جاؤ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ پورا سیرت آپ کہیں بھی پڑھ لیجئے، کہیں نہیں ملے گا یہ سسٹم
ہاں، ڈاکٹر اسرار احمد بھی آخری زمانے میں بول کے ہی مرے. آپ ان کی آخری تقریر اٹھا کے دیکھ لیں. بعض لوگ بڑے ڈاکٹر اسرار احمد سے بڑے متاثر ہیں. جو ان سے متاثر ہیں انہی کی بات کم از کم مان لیں. ہم تو متاثر نہیں ہیں جی. بعد میں جا کے بول دیں گے ربانی صاحب بھی ڈاکٹر اسرار احمد پکے صوفی ہیں. ہاں انہوں نے کام کیا ایک اور نوعیت کا، لیکن عقیدتاً صوفی ہیں وہ. لیکن وہ بھی دراصل جتنا کام کیا اپنی زندگی کا آخری خطبہ، جس کے بعد وہ چند دن زندہ رہے وفات پا گئے، آخری خطبے میں انہوں نے بھی کیا کیا تھا، کھل کے بولا کہ یہ تبلیغی جماعت کچھ نہیں کرے گی قیامت تک، کیونکہ میں نے بھی ساتھ رہ کے دیکھ لیا، جتنا کچھ دیکھ لیا. یہ جو تنظیم طور پر جو لوگ چھلا کاٹ کاٹ کے خاموشی سے آ جاتے ہیں، اس سے اسلام کا کوئی کام ہونے والا نہیں. اور ابھی قریب میں دیوبند بھی برابر فتوے نکالتا رہا ہے کہ اس سے جاؤ مت، یہاں ملو مت. اب ان کے آدمی خلاف ہو گئے. کچھ ہوتا نہیں ہے، کھاتے پیتے پھرتے ہیں، سیر سپاٹے کرتے ہیں، ماشاءاللہ موٹے تازے رہتے ہیں، آ جاتے ہیں، مسئلہ ختم. اور گھر کی ذمہ داری سے بھی مبرہ ہو جاتے ہیں. یہ سیرت کا کہیں نہیں ذکر ہے اس طرح کا. ایک جگہ مضبوطی کے ساتھ محنت کرنی چاہیے، وہ اصل تبلیغ، جہاں پر کوئی ایسا آپ کام کریں کہ ایک انقلاب برپا ہو جائے. آپ یوں سمجھیں کہ حجت تمام ہو گئی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں 1 سے 10 تک لگے رہے. مار کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں، شہادت کوئی مسئلہ نہیں، بھوک پیاس برداشت کرو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نکلنا نہیں. اور ادھر بھی مسلمانوں کو لے کے اللہ کے رسول نہیں نکلے، تنہا حضرت زید بن حارثہ کو لے کے نکلے، صرف زید بن حارثہ. گویا کہ یہ اعلان نہیں تھا کہ سب نکلو طائف کی طرف، بلکہ ایک کوشش تھی کہ یہاں تو میں نے 10 سال لگایا، لیکن ان لوگوں کے اندر سنگینی بڑھتی گئی. اب شاید اللہ تبارک و تعالی وہاں کوئی پیدا کر دے سبیل، کوئی راہ کہ میں وہاں پر جاؤں. تو حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ میں لیا، اور 80-70 کلومیٹر کا فاصلہ، اور وہ بھی پہاڑی. یہ پورا راستہ جو ہے نا جی، مکے سے طائف کا راستہ، وہ پہاڑی راستہ ہے، زمینی نہیں. آج بھی کیونکہ وہاں پر میقات ہے، اس واسطے جو دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا ایک ہی سفر میں کچھ اور عمرے کرنا چاہتے ہیں تو میقات کے لیے وہیں جاتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے قریب ترین میقات ہے. آج بھی عمرہ کرنے والا دوسرے عمرے کے لیے احرام باندھنے کے لیے یا وہاں جا کے احرام باندھنے کے لیے جب جاتا ہے نا، آپ دیکھیں گے پوری روڈ بہترین لائٹنگ سسٹم اور بہترین کار ایئر کنڈیشن کے ہوتے ہوئے بھی بندہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے جب طائف کے میقات تک پہنچتا ہے. اسی جگہ جہاں میقات ہے، اس سے ایک یوں سمجھو کہ اطراف میں ایک 5-10 منٹ کے فاصلے جہاں وہاں تک اللہ کے رسول گئے ہیں، جہاں وہ طائف کی بستی آباد تھی، جبکہ وہاں نہ لائٹ سسٹم تھا، نہ وہاں اس وقت روڈ تھے، نہ وہاں وقت کوئی راستہ تھا، نہ کوئی ساتھی تھا، نہ کوئی سواری تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا سفر پیدل فرمایا، پیدل چلتے ہوئے پہاڑی راستہ 70 کلومیٹر 80 کلومیٹر ایسے چڑھنا، ایسے نہیں، ایسے پکڑ کے چڑھنا. نبی حبیب سید العرب والعجم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، کیوں جی یہ تکلیفیں برداشت کیے؟ کیا اللہ چاہتا تو غالب نہیں کر دیتا دین کو ایسے ہی؟ یہ مشکلات سے کیوں گزارا؟ یہ تو اصل میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ یہ بیٹھے بٹھائے نہیں ہوگا کوئی انقلاب. دین کے لیے تمہیں قربانی دینی پڑے گی، تب تک یہ دین کا کام نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی تم سے قربانی مانگتا ہے. بس آپ اپنے جی میں کچھ رسومات ہیں جو ادا کر لیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس سے کام نہیں ہوگا. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. رات کا موقع ہے، زید بن حارثہ ساتھ میں ہیں، 2 افراد پیدل نکلے ہیں،
چلتے 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 کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں صحیح، اور کبھی کبھی کیا ہے کیڑے مکوڑوں کا مسئلہ، کبھی کیا ہے خاردار جھاڑیوں کا مسئلہ، ان سب کو عبور کرتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے ہوں گے تو کیا لگ رہا ہوگا، کیا تکلیفیں سہ کے آئے ہوں گے، اور بہت امیدیں لے کے آئے تھے۔ شاید یہ لوگ کچھ مان جائیں، کیونکہ مکے میں 10 سال وہاں کے سرداروں نے قبول نہیں کیا، شاید یہاں کے کچھ سردار مان جائیں۔ اس طرح یہ سوچ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLA چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLA چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔